یہ جو بیٹی کو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، میں اس کی ایسی تربیت کروں گا کہ یہ اپنی بیٹی تو درکنار، اگر کسی کی بیٹی بھی مل گئی تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا۔ یعنی میں اس جانور کو انسان بنانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے جانور کو انسان اور انسان کو مسلمان اور مسلمان کو فخر سلیمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ اس انداز سے کی۔ کون سا نکتہ تھا؟ 2 نکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں، جو نبی کے کارنامے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک یہ کہ انسان میں، ایک انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے لینے کی۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے مجھے مل جائے۔ بچے کو دیکھ لیں، بچہ بھی جو ہے اس میں آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی، اس کی طرف کوئی چیز بڑھائیں وہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بچہ جو بہت بالکل چھوٹا سا ہو، نہ سمجھ ہو، مٹھی بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیں، وہ بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھا دے گا، لینے کی کوشش کرے گا۔ بتاتا ہے کہ یہ لینا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب یہ جو جذبہ قدرت نے انسان کے اندر رکھا ہے، اسی جذبے سے اللہ کے نبی نے فائدہ اٹھایا سبحان، اور اسی لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے میں بدلا۔ لیکن کیسے بدلا میرے محترم؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو کوشش کی وہ ایسے ہی، مثلا میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کر دیتا ہوں۔ جس طرح ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آپ غبارہ دے دیں جو ایک ہی رنگ کا ہو، اور آپ کہیں بیٹا تیرا دوسرا بھائی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ غبارہ اس کو دے دو، وہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور غبارہ جو ہے وہ آپ لے کے آتے ہیں، اس غبارے میں 1 نہیں 2 3 4 رنگ ہیں، اور وہ تھوڑا سا اس سے بڑا بھی ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا وہ غبارہ جو تمہارے ہاتھ میں وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دو، اگر وہ دے دو گے تو یہ غبارہ تمہیں مل جائے گا۔ اب چونکہ انسان کی فطرت میں لینا ہے تو اب اس کو پتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اگر میں دے رہا ہوں تو مجھے اس سے بہتر چیز مل رہی ہے۔ اگر وہ ایک کلر کا ہے تو اس میں دوسرے میں بہت سارے کلر ہیں، تو وہ فوراً اس غبارے کو چھوڑ دے گا اور دوڑے گا باپ کی طرف کہ مجھے وہ غبارہ دے جس میں کئی رنگ ہیں۔ تو انسان کی یہ جو لینے کی خواہش تھی، اللہ کے نبی نے اس سے فائدہ اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر عطا کیا جائے۔ اب انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر مل جائے۔ ماشاءاللہ سارے کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز خریدنے میں دگنا نفع ہوگا تو فوراً خرید لے گا، 2 گنا نفع لینے کے لیے وہ چیز خرید لیتا ہے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اس میں 10 گنا نفع ہے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کہیں بھی کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں 10 گنا منافع۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ تجارت کرو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نفع عطا کروں، آؤ میرے ساتھ کاروبار۔ میرے محترم کوشش کیا کریں، کبھی جب مشکل حالات بن جائیں تو کوشش کر کے دیکھ لینا، پریشانی ٹل جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔
خرچ کر کے دیکھنا 10 گنا ملے گا. ضروری نہیں کہ تشہیر کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے, نہیں میرے محترم, اور بھی طریقے ہیں. سبحان اللہ. خرچ کر کے دیکھ لیں. یہ تو پیسے کی بات کر رہا ہوں میرے محترم. تمہارا ایک ایک سانس جو دین کے لیے لے رہے ہو, تمہارے ایک ایک سانس کا تمہیں 10 گنا منافع ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہی جو ہے یہ خرچ کرنا. جو چیز بھی تمہارے پاس ہے, اگر تمہارے پاس تعلقات کے وسائل ہیں, لوگوں سے تمہارے اچھے تعلقات ہیں, تم کسی مومن کی مدد کر دیتے ہو, تمہارے تعلق کی وجہ سے کسی مومن کی مدد ہو جاتی ہے, یہ بھی تو نیکی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہاری زبان ہلانے سے اگر کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے, تو تمہاری وہ زبان ہلانا جو ہے, بات کرنا جو ہے, وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے. 10 گنا اگر ملے گا اگر تم ایک نیکی کرو. یہ چیز اللہ کے نبی نے پیش کی, اور میرے محترم اس انداز سے پیش کی کہ لوگ اپنے گھروں کا سامان بھی خدا کی راہ پہ خرچ کر رہے ہیں. اس طرح اس چیز کو پیش کیا. اور میرے محترم آج اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو کوئی اچھی سی چیز بالخصوص آج کے دن پیش کریں, تو وہ یہی ہو سکتی ہے میرے محترم کہ ہم وہ مقصد جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بدی سے کنارہ کش ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اپنے ذہن سے ہی کوشش کر کے کہیں کہ نہیں چلو تھوڑا سا کام خراب تو ہے, لیکن میں اللہ کی راہ میں تو خرچ کر ہی رہا ہوں, چلو میرا کاروبار جائز تو نہیں ہے, تھوڑا سا ناجائز بھی ہے, لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ کی راہ میں خرچ تو کر رہا ہوں. اور کچھ تو بڑے ہی سیانے ہوتے ہیں, بڑے عقل مند ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا منافع کما رہا ہوں. مثلاً چونکہ ایک نیکی کریں تو 10 گنا ثواب ملتا ہے. یہ ایسی سوچ اور فکر جو ہے پہلے بھی تھی. چاہتا ہوں کہ آخر میں امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوچ اور فکر پہلے بھی تھی. ہمارے چھٹے امام کے دور میں ایک بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی لوگوں میں مشہور تھا نہیں, لوگوں میں مشہور تھا. اس کی تشہیر ایسی تھی کہ وہ بڑا نیک اور پرہیزگار شمار ہوتا تھا, اور اسے بھی نیک کام کرنے کا بڑا شوق تھا. لیکن نیک کام کیسے کرتا تھا کہ کہیں سے چیز چوری کر لیتا تھا, اور چوری کر کے جو ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی بندے نے آ کے عرض کی, مولا وہ فلاں بندہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے, وہ تو بڑا سخی ہے, وہ تو بڑا ہی خرچ کرتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی سخاوت کی بنیاد کیا ہے. آؤ میرے ساتھ چلو. امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ ایک نان بائی کی دکان پہ کھڑا تھا, روٹیاں لگانے والا جو ہے. ابا اس نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی تھی اور اس سے باتیں بھی کر رہا ہے, اور 3 روٹیاں بھی اس نے بغل میں دے لی.